أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي عليه السلام: إلهي كفى بعزا أن أكون لك عبدا
وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي يَا رَبَّا إِلَٰهِي أَنْتَ لِي كَمَا أُحِبُّ فَجَعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ صلوات محمد وعلى محمد محترم ناظرین کرام، یہ 3 روزہ مجالس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، جس کی آج پہلی مجلس ہے، یقیناً یہ ایام علی کے ایام ہیں کہ جو ہمیں سیرت علی حاصل کرنے کا موقع فراہم کریں گے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایام علی ایام فاطمیہ سے کم نہیں ہے، اور ایام فاطمیہ روز عاشوراء سے کم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مولا کائنات کی سیرت کو مختلف زاویوں سے دیکھا ہے، اور چاہے جتنا ہم سیرت علی کا مطالعہ کر لیں یا سن لیں، پھر بھی تمام مراحل میں یہ موضوع تشنا رہ جاتا ہے۔ لہذا ماہ سیام میں علی کی کامیابی کا نعرہ دینا یہ ہمارے لیے چند پیغامات دیتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو غلامان علی میں سے، پیروان علی میں سے اپنے آپ کو آراستہ کریں تاکہ ہم ان کے سچے پیروکار کہلا سکیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کے اندر کون سی خصوصیات تھی کہ جس کی بنا پر انہوں نے اپنی زندگی کو ہر موقع پر، ہر مراحل پر کامیابی اور کامرانی سے گزارا۔ عبادتوں کا موقع ہو تو عبادتوں میں علی کا ثانی کوئی نہیں، جنگوں کا موقع ہو تو علی سے بہادر کوئی نہیں، علم کا موقع ہو تو علی کے ہم پلہ کوئی نہیں۔ یہ سارے صفات علی نے کیسے حاصل کیے؟ جب ہم مولا کائنات کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کی سیرت کس طریقے سے علی کو اتنی بلندیوں پر لے کر کے گئی، تو جب ہم ان کے نیائش کے مناجات کے چند کلمات پر نظر ڈالتے ہیں، تب جا کر کے معرفت علی ہمارے سامنے آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی جیسا بہادر انسان جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو آنے کے بعد اس کے حضور میں اقرار کرتا ہے کہ پروردگارا، میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ الہی کفا بعزن ان اکون لکا عبدا، اتنا ہی کافی ہے عزت کے لیے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وکفا بی فخرن، اور میرے فخر کے لیے، افتخار کے لیے، میرے ناز کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ یہ دو جملے
اگر انسان اپنی زندگی میں پیادہ کر لے، اتار لے، ان دو جملوں کا مفہوم سمجھ لے، ان دو جملوں میں سمٹے ہوئے کتنے مراحل ہیں، اگر اس کو طے کر لے تو یقیناً عزتوں میں چار چاند لگ جائے گا۔ لیکن ہمیشہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کے جب عزت کو تلاشنا شروع کیا، کہیں منصب میں، کہیں عہدے میں، کہیں نام و نمود میں، کہیں لوگوں کی چاپلوسی میں، تو کہیں لوگوں کی منت اور سماجت میں، کہیں لوگوں کی دلجوئی میں، جب ہم نے ان جگہوں پر عزت کو تلاشنا شروع کیا تو یقیناً ہمیں عزت تو ملی لیکن وقت ہی ملی۔ ہمیں عزت تو نصیب ہوئی لیکن وہ پائیدار نہیں تھی، لیکن جو علی نے عزت پائی وہ پائیدار عزت تھی، کیونکہ علی نے عزت کو تلاشا ان جگہوں پر کہ جہاں پر آ کر کے مولا کائنات یہی کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ آج آپ دیکھیے دنیا مشکلات کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے کو تیار نہیں کر رہی ہے کہ واقعی وہ اللہ کا پیدا کردہ ایک انسان ہے، اور انسان کو انسانوں کے اوپر رحم کرنا چاہیے، انسانوں کو انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، جبکہ حقیقت یہ ہے، حقیقت امر یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان انسان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا ہے، یہاں تو انسان انسان کو لوٹنے کے لیے تیار ہے۔ آج آپ دیکھیے کرونا وائرس جیسے حالات میں، مشکلات میں، آج انسان یہی تو بھول گیا کہ جس کے ساتھ ہم دھوکہ کر رہے ہیں، جس کے ساتھ ہم دھوکہ دڑی کر رہے ہیں، وہ بھی تو ایک مخلوق خدا ہے، اس کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک ڈاکٹر کہ جس کا پیشہ ہے مریض کی شفا یابی کے لیے، مرض کے ختم کرنے کے لیے تمام امکانات کا استعمال کرنا، اب اگر یہی ڈاکٹر مرض کے ختم کرنے کے بجائے پیسے کے لیے مریض کو ختم کرنے لگے تو آپ بتائیے، یہ جھوٹی عزت تو ایسا شخص کما سکتا ہے لیکن ہمیشگی عزت نہیں مل سکتی۔ آپ غور کر رہے ہیں، کیونکہ انسان آج کے زمانے کا جھوٹی عزتوں کو تلاش رہا ہے۔ آج اگر اللہ نے اسے ایک منصب دیا، ایک عہدہ دیا، ایک پوسٹ دی، ایک مقام دیا، تو اپنے وہ مقام کے اوپر اکڑ رہا ہے، اپنی پوسٹ کے اوپر اکڑ رہا ہے، اپنے منصب کے اوپر اکڑ رہا ہے، جبکہ بھول گیا کہ اسے پلٹ کر کے جانا کہاں ہے، اللہ کی بارگاہ میں۔ اب آپ بتائیے کہ مولا کائنات کا مولا ہونے کے باوجود ان سے زیادہ علم کسی کے پاس تھا؟ نہیں۔ ان سے زیادہ تہذیب کسی کے پاس تھی؟ ان سے زیادہ تمدن کسی کے پاس تھا؟ ان سے زیادہ اخلاق کسی کے پاس تھا؟ ان سے زیادہ علم کا سرچشمہ کسی اور کے پاس تھا؟ نہیں۔ ان سے اچھا کوئی طبیب تھا؟ نہیں۔ ان سے اچھا کوئی عالم تھا؟ نہیں۔ ان سے اچھا کوئی سماج سیوک تھا؟ نہیں۔ تو پھر ہم ایک فیلڈ میں ہو سکتے ہیں، ساری فیلڈوں میں تو نہیں ہو سکتے، لیکن مولا کائنات نے اپنی عمر گزارنے کے باوجود 63 سالہ عمر آپ کی رہی، اور 63 سالہ عمر بتانے کے باوجود جس نے کبھی اصنام کا سجدہ نہیں کیا، دستے رسول پر آنے کے بعد کہا قرآن سناؤ، تورات سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، کیا سناؤ، ساری چیزیں سنائی،
اور اس کے بعد پیغمبر کو تصدیق کرنا پڑی کہ زبور کو زبور والے سے اچھا سنایا، انجیل کو انجیل والے سے اچھا سنایا، توریت کو توریت والوں سے اچھا سنایا، اور قرآن مجھ جیسا پڑھا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ خود رسول بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو علی، ہم تائید کر رہے ہیں تمہاری، لیکن علی نے کہا کہ میری عزت بڑھ گئی، میری شان بڑھ گئی، میرے وجود میں چاچان لگ گیا، جبکہ اس دور کا پیغمبر جو صادق اور امین تھا، اس وقت کی صداقت کی گواہی دینے والے وہ کفار، وہ جاہل عرب بدو جو ایک ایک اونٹ کے لیے 40-40 سال لڑتے تھے، ان کے اندر اتنی سمجھ تو تھی کہ پیغمبر یہ سچ کہہ رہا ہے، پیغمبر یہ امانت داری سے کام لے رہا ہے۔ اب اگر یہ کسی بات کی تائید کر دیتا ہے تو کوئی ان کی کاٹ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن کیا ایسے موقع پر مولا کائنات نے کہیں پر فخریہ الفاظ کہا ہو کہ کیا کہنا میرا کہ آج تو پیغمبر نے میری تائید کر دی؟ آج آپ دیکھیے ہم کتنا فخر اور مباحات کرتے ہیں کہ اگر کوئی نیتا ہماری پیٹھ کے اوپر ہاتھ کو تھپ تھپا دیتا ہے تو ہم اپنے کو پھولے نہیں سمجھتے، کیوں؟ اور اس کے ساتھ پکچر کھچوا کر کے فخریہ پوسٹ ڈالتے ہیں، آج فلاں کے ساتھ یہ خوبصورت لمحہ نصیب ہوا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ دیکھیے گفتگو ہے، چونکہ میں آپ کے سامنے 3 دن مجلس سے پڑھوں گا تاکہ ہم سیرت علی کو کہ جو علی کی نظر میں حقیقی عزت ہے وہ کیا ہے، اور جو ہماری نظر میں مصنوعی عزت ہے وہ کیا ہے۔ یعنی آپ یہ 2 جملے یاد رکھیں، تینوں مجلس سے میں اس پر پڑھوں گا، حقیقی عزت اور مصنوعی عزت۔ غور فرما رہے ہیں؟ ہم تلاشتے ہیں نیتا، انسان، عالم، فاضل، کوئی ڈاکٹر، کوئی سماج میں اچھی پکڑ رکھنے والا اگر ہماری پشت تھپ تھپا دیتا ہے تو ہم پھولے نہیں سماتے۔ کیوں؟ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ایسے لگتا ہے کہ جیسے معلوم دیا کہ ان کا اثر ہمارے اندر کچھ آ گیا ہو۔ کیا ڈاکٹر کے ہاتھ تھپ تھپا دینے سے تم ڈاکٹر ہو گئے؟ عالم کے ہاتھ تھپ تھپا دینے سے تم عالم ہو گئے؟ ایک عبادت گزار کے ہاتھ تھپ تھپا دینے سے تم عابد ہو گئے؟ نہیں۔ لیکن پھر بھی انسان فخر کرتا ہے، پھر بھی انسان یہی کہتا ہے کہ صاحب میرے فخر کے لیے کتنا اچھا موقع ملا کہ آج فلاں کے ساتھ یہ موقع ملا، اور اگر کسی کے ساتھ افطار کرنا نصیب ہو جائے تو آج ہم بہترین پوسٹ بناتے ہیں کہ آج مثلا منتری کے ساتھ یہ خوبصورت پل ملا کہ ان کے ساتھ افطار کرنے کا موقع ملا۔ انسان بھول گیا تم 30 دن اللہ کے بچھائے ہوئے دسترخوان پر مہمان ہو، کبھی پوسٹ ڈالی کہ میں اللہ کا مہمان ہوں، ضیافت الہیہ پر ہوں؟ فخریہ ڈالا؟ نہیں، کیونکہ سوچ وہاں تک نہیں ہے۔ اس لیے کہ تم نے عزت تو وہاں تلاشنا شروع کی نا، ڈاکٹروں کے یہاں تم نے عزت تلاشی، سماج سیوک بن کر کے تم نے عزت تلاشی، نام نمود کے لیے تم نے عزت تلاشی، تم نے علم میں عزت تلاشنا چاہیے، تم نے جوہلا کے درمیان بیٹھ کر کے اپنی بڑائی اگر پیش کی تو اس میں عزت تلاشی، تم ایک کاروبار بن کر کے ایک کامیاب کاروباری بن گئے تو تم نے اپنے آپ کو عزت دار محسوس کیا۔ تو یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں۔ آؤ دیکھو حقیقی عزت کیا ہے اور مصنوعی عزت کیا ہے۔ حقیقی عزت دیکھنا ہے تو علی جیسا انسان تمہیں بننا پڑے گا۔ علی سے اچھی تلوار کسی نے چلائی؟ نہیں۔ علی کے علاوہ کسی کے لیے ذوالفقار اتری؟ نہیں۔ علی کے علاوہ کوئی کعبے میں پیدا ہوا؟ نہیں۔ علی نے کبھی کہا میں کعبے میں پیدا ہوا، اگر تم میں دم ہو تو تم بھی پیدا ہو جاتے؟ کبھی کہا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نے کعبے میں پیدا ہونے کے باوجود کبھی فخریہ نہیں کہا میں کعبے میں پیدا ہوا،
کیونکہ حقیقی عزت کہاں پر علی نے تلاشی؟ تلوار چلائی، ذوالفقار ملی، پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے، بستر پر پیغمبر کے سوئے، پیغمبر کے امین اور امانت دار بنے، پیغمبر کے داماد بنے۔ فخریہ کہا میں کامیاب ہو گیا؟ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ علی نے ان چیزوں میں حقیقی عزت کو نہیں تلاشا۔ اور ہم کہاں تلاشتے ہیں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں ہمارا رشتہ اگر کسی انتری منتری کے یہاں، ان کی بیٹی بیٹوں کے یہاں کسی کا ہو جائے تو پھر ہم پھولے نہیں سماتے، ایسے لگتا ہے جیسے منتری وہ نہیں منتری ہم ہو گئے، ایسے لگتا ہے جیسے پوسٹ اس کی نہیں پوسٹ ہمیں مل گئی۔ کسی اچھے ڈاکٹر کیا ہو جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے ڈاکٹر وہ نہیں ڈاکٹر ہم خود ہو گئے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ فخری، ارے سرکار آپ کو نہیں پتا؟ کیا نہیں پتا بھائی؟ ارے فلاں ڈاکٹر جو کانپور کے بہترین مشہور ڈاکٹر ہیں، ان کے عزیز میں ہمارے یہاں کی نسبت ہو گئی ہے۔ ہم پھولے نہیں سماتے، اس کا مطلب ہم نے عزت کو تلاشا کہاں پر؟ پوسٹ میں، مقام میں۔ عزت یہاں پر تلاشی، اور یہی رشتہ ٹوٹ جائے تو اب آپ کہو گے صاحب عزت جو آئی تھی وہ واپس ہو گئی؟ یہ تو نہیں کہو گے نا۔ اب اس میں خامیاں نکالو گے کہ صاحب رشتہ اس لیے ٹوٹا ہے، اس لیے یہ تو اچھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی جو پہلے ملا تھا وہ عزت تھی، اور جب وہ چیز چھن گئی تو وہ عزت نہیں۔ اب اس میں یعنی کمیاں نکلنا شروع ہو گئی، اس کے اندر چیوٹے پڑ گئے۔ اسی لیے علی نے ان مصنوعی عزتوں کو حاصل کرنا نہیں چاہا جو چھننے والی تھی، بلکہ علی نے فخر اس چیز کے اوپر کیا جو باقی رہنے والی تھی، اور یہی کہا کہ پروردگارا میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ قسم خدا کی علی جیسے انسان کی مثال نہیں مل سکتی ہے کہ تم چاہو یہ سوچو کہ تمہیں مثال مل گئی، تم چاہو یہ سوچو کہ تمہیں بہترین ایک نمونہ مل گیا، ایک آئیڈیا مل گیا، ایک سیمپل مل گیا۔ نہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن کبھی ہم نے فخر کیا؟ کبھی ہم نے اپنے خدا کے اوپر ناز کیا؟ پروردگارا جب تو اتنا عظیم ہے تو کم سے کم اپنے جیسا تو بنا لے، کچھ صفات تو اپنے جیسے بھی ہمارے اندر پیدا کر دے، کہ رزق تو ہمیں عطا کر، لیکن میرا ہاتھ اتنا کھلا ہو کہ جو تیری سخاوت ہے اس کا کچھ حصہ میرے اندر بھی تو آ جائے۔ کبھی ہم نے تلاشا؟ ہم نے تو یہ سوچا صاحب اللہ کے ہاں رزق ملنے والا ہے، اگر وہ کمی ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ کوئی کاستی رہ جائے، کوئی کمی رہ جائے، تو سوائے بٹورنے کے ہم نے کیا کیا؟ لیکن علی کے یہاں علی نے تو جتنا کمایا سب کو راہ خدا میں تقسیم کر دیا، حتیٰ یہاں تک بہترین مثال آپ جانتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، صلی اللہ محمد و آلہ محمد، آپ جانتے ہیں انا طلب کیا، لے کر کے چلے، وہ بھی پہلی خواہش زوجہ کی۔ آپ غور کر رہے ہیں، پورا واقعہ سنا ہوا ہے۔ علی لے کر کے چلے، راستے میں کسی نے کہا میں غریب ہوں، مسکین ہوں، بیمار ہوں، مجھے مل جاتا، تو علی نے عطا کر دیا۔ ایمانداری سے بتائیے، اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہو، کسی نے خواہش ظاہر کی ہو، سمجھ رہے ہیں، اور آپ آئے ہوں اور کوئی غریب مل جائے، کوئی مسکین مل جائے، تو آپ کی سخاوت میں اور عطا میں کتنا فرق ہے؟ پہلی چیز آپ اس کو لفٹ ہی نہیں دیں گے، توجہ ہی نہیں کریں گے، اور دوسری چیز اگر آپ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر سیب لینے گئے ہیں تو ایک سیب اٹھا کے دے دیا۔ کون ایسا ہے کہ جتنا سیب لیا تھا اتنا سیب ہم اٹھا کر کے دے دیں؟ کبھی ہم نے ان چیزوں کو علی سے نہیں لیا، نہ پرورش کرنے کے لیے
نہ پروان چڑھانے کے لیے، نہ اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے۔ ہم بھول گئے کہ وہ پروردگار کہ جو ہمیں عطا کرنے والا ہے، جو ہمیں دینے والا ہے، جو ساری چیزوں کا عطا کرنے والا ہے، اگر آج ہم کسی کو دیں گے تو کل اللہ ہمیں بھی دے گا۔ آج ہم کسی کی مشکل آسان کریں گے، کل اللہ ہماری مشکل آسان کرے گا۔ لیکن اگر ہم کسی کے لیے روڑے اٹکائیں تو جیسے آج ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کسی کو پریشان کریں، تو اللہ کے بھی اختیار میں تو ہے کہ آج تم آسائش کی زندگی بسر کر رہے ہو، ہم بھی تمہاری زندگی کو سخت کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب جب تمہارا نظریہ بدلے کی بھاوناؤں پہ ہو جائے گا تو یہاں پر سیرت علی سے آؤ سہارا لو کہ اگر دشمن بھی ہو تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، یہ علی سے پوچھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بقیہ باتیں میں کل عرض کروں گا، حقیقی عزت کیا ہے اور مصنوعی عزت کیا ہے۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ علی جیسا انسان قاتل کو بھی شربت پلا دے؟ تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں سوچ سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 19 رمضان ہے، قیامت کا دن ہے، اور ایسی قیامت خدا نہ کرے جو اہل بیت پر آئی ہے وہ کسی اور پر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب و ام کلثوم اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہیں، بہت الفت کرتی ہیں، اور ایک بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے یہ آپ ام کلثوم سے پوچھیں کہ جب علی جیسا عادل شخص اپنی بیٹی کے یہاں مہمان ہوا اور بیٹی نے افطار پر 2 چیزیں رکھ دی، شیر، دودھ اور نمک۔ علی نے اپنی بیٹی سے کہا، کیا تم نے اپنے بابا کو ایک وقت میں 2 نعمتیں استعمال کرتے دیکھا ہے؟ ام کلثوم نے سوچا، نمک اٹھا لیتے ہیں تاکہ بابا روزے سے ہے شیر پی لے۔ جیسے ہی نمک اٹھانا چاہا، علی نے کہا، ام کلثوم بیٹی شیر اٹھا لو۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ شیر کے پیچھے کا فلسفہ کیا تھا، لیکن یہ تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ علی کی نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی تھی۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا علی کو۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں علی ام کلثوم کے یہاں مہمان، کیونکہ شب 19 میں میرے مولا کو ضربت لگتی ہے، اور ضربت بھی کیسے لگتی ہے آپ ذرا سا منظر میں پیش کرتا ہوں، تصور کیجئے گا، گریہ کر لیجئے گا، اس لیے کہ آن لائن مجلس پڑھنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ لیکن جتنے بھی سننے والے ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، یہ سوچ کر کے دیکھیں گے کہ یہ کرونا وائرس کے دور میں مجبوراً ایسی مجلسیں برپا کی جا رہی ہیں تاکہ کم سے کم علی کے ذکر کے اوپر ہم آنسو تو بہا سکیں، مصیبتوں پر آنسو تو بہا سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شب علی نے کیسے گزاری ہے میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن ہاں اتنا ام کلثوم نے ضرور بیان کیا کہ میں نے اپنے بابا کو کبھی اتنا پریشان حال نہیں دیکھا،
جتنا میں نے بابا کو آج کی رات پریشان حال دیکھا، کبھی بابا لیٹتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی صحن خانہ میں جاتے تھے، کبھی آ کر کے حجرے میں عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے، اور میں نے دیکھا علی جیسا انسان آسمان کی جانب سر اٹھا کر کے دیکھتا ہے اور یہی کہتا ہے ابھی وقت نہیں ہوا ہے، ابھی وقت نہیں ہوا ہے، اور اس کے بعد سحر کا وقت ہوا۔ علی جیسا انسان جو جانوروں پر بھی رحم کرتا تھا، اتنا رحیم تھا کہ جیسے ہی علی نے قدم کو باہر نکالنا چاہا، گھر میں پلی ہوئی مرغابیوں نے علی کا دامن روک لیا۔ شاید اپنی بے زبانی میں یہی کہا ہو، مولا نہ جائیے گا، مولا نہ جائیے گا، اس لیے کہ ظالم تلوار لیے بیٹھا ہے۔ مولا آپ جس عالم میں جا رہے ہیں شاید آپ کی اس عالم میں واپسی نہ ہو پائے۔ یہ زبانیں بے زبانی میں کہہ رہی تھی اور آ کر کے آگے سے امام کے دامن کو تھام لے رہی تھی۔ اس کے بعد امام نے امام حسن کو بلایا اور کہا، بیٹا ان مرغابیوں کو دیکھو، اگر تمہارے بس میں ہونا جب تک دانا اور پانی کا انتظام کر سکنا تب تک روکنا، اور اگر تم ان کو کھلا پلا نہ پانا تو ان کو آزاد کر دینا۔ اللہ اکبر! اتنا رحیم انسان جب اپنے گھر سے باہر نکلا تو ایک مرتبہ ایسے لگ رہا تھا کہ علی آگے آگے جا رہے ہیں اور کوئی نوحہ کنا غم کی آواز میں ایسے فغا کے عالم میں آواز دے رہا ہو کہ آج کی شب ایسے ہے جیسے پورے کائنات پر یتیمی طاری ہونے والی ہو۔ اور اس کے بعد علی جب کوفے میں پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں؟ وہاں پر گئے، دیکھا ابن ملجم سو رہا تھا، اوندھا لیٹا تھا، اس کو بھی اٹھایا، کہا اٹھ نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد گلدستے اذان پر گئے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی اللہ اکبر کہا، ارے اس ندا نے پورے کائنات میں ایسا غم بکھیر دیا کہ جیسے لگا ہو کہ آج علی کی آواز تھرا رہی ہے، آج علی کی آواز لرز رہی ہے۔ اور اس طریقے سے علی نے اذان کو مکمل کیا۔ آنے کے بعد ارے جیسے ہی نماز پڑھائی ہے نا تو آپ جانتے ہیں یہ ظالم ارے جو تلوار کو زہر میں بجھائے ہوئے تھا، جیسے ہی علی سجدے میں گئے اور جانے کے بعد سبحان ربی العالی و بحمد کہا، ایک مرتبہ سر کے اوپر تلوار پڑتی ہے، ایک مرتبہ علی سے نکلتا ہے فزت و رب الکعبہ، اے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد امام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا حسن تم نماز مکمل کرا دو۔ اور اس کے بعد شہزادے امام کو لے کر کے بیت الشرف کی طرف چلے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں بس دو جملے سن لیجئے، اس لیے کہ امام ہمارا زخمی ہے اور ابھی زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ جب اصحاب آپ کو لے کر کے چل رہے تھے نا تو ایک مرتبہ جیسے ہی گھر کے نزدیک پہنچے ہیں، امام نے کہا، اے بیٹا حسن ارے میرے چاہنے والوں سے کہہ دو یہی سے اپنے گھروں کو واپس چلے جائے۔ کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا میں نہیں چاہتا ارے میرے گھر کی عورتوں کی آواز، ارے زینب و ام کلثوم کا نالا ارے میرے اصحاب کے کانوں تک پہنچے۔ میں کہوں گا اے آقا ارے ابھی آپ تو زندہ بے سلامت ہیں اور آپ کو اپنی بیٹی کی آواز کی اتنی فکر ہے، ارے ذرا کربلا کے میدان میں آئیے گا، ارے جہاں پر بعد شہادت حسین یہی آپ کی بیٹی ہوگی، جلتے ہوئے خیمے ہوں گے اور یہی زینب ارے آپ کے بیٹے کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے لا کر کے بچا کر کے اس خیمے سے اس خیمے میں لے کر کے آئے گی۔ اے آقا اس وقت کیا کیجئے گا جب آپ کی بیٹی کے ارے پشت پر تازیانے برسیں گے؟ میں کہوں گا مولا ارے آپ کے یہ چاہنے والے ہیں، آپ واپس نہ کیجئے۔ اب اس کے بعد جب امام کو گھر میں لے آئے نا
تو آپ جانتے ہیں امام کو بستر پر لٹا دیا گیا، ایک مرتبہ چاہنے والے رو رہے ہیں، مولا نے کہا بیٹا ارے طبیب کو بلا دو۔ میں کہوں گا مولا آپ تو خود طبیب کل ہے، شاید میرا مولا بتانا چاہے کہ اگر کوئی طبیب آئے گا نہیں، کوئی دیکھے گا نہیں تو علی کے زخم کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے جیسے ہی طبیب آیا اس نے ایک دھاگا لیا اور اس جب دھاگا امام کے زخم میں ڈالا تو ایک مرتبہ کہا ارے ان کا زخم تو ایسا ہے کہ جیسے ارے اتنا زہر پھیل چکا ہے کہ اگر یہ زہر پورے انسانوں کے لیے ڈال دیا جاتا تو یہ انسان چند دن سے زیادہ زندہ نہ رہتے۔ ارے یہ چند دن کے مہمان ہیں۔ میں کہوں گا مولا ارے طبیب کو کیوں بلایا؟ ایک مرتبہ شاید مولا کہیں گے ارے جب یہ طبیب جائے گا تو لوگوں سے بتائے گا علی کا زخم کتنا گہرا ہے، ارے تلوار جو بجھی تھی وہ زہر کتنا زہریلا تھا کہ علی اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ الہی بحق الزہرا وفاطمہ وابیہا وبالہا وبنوہا۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما لینا۔ پروردگارہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس مجلس میں شریک ہیں، جتنے لوگ موجود ہیں، پروردگارہ ان سب کو تمام آفات سے، بلیات سے، دشمنوں کے شر سے، ان کی منصوبہ بندیوں سے، ان کے پلاننگوں سے، خصوصی طور پر مہاماری سے، کرونا وائرس سے محفوظ فرما دینا۔ مولا ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما دینا۔ مولا ہم سب کو ہمارے امام کے روضات اور مزارات کی زیارت ہم سب کو نصیب ہو، اسے ہمارے نصیب میں لکھ دینا تاکہ ہم اپنے امام کی روضات اور مزارات کی زیارت سے شرفیاب ہو سکیں۔ مولا ہمارے امام کے ظہور میں تعلق فرما اور ہم سب کو ان کی آوان و انصار میں شمار فرما۔